الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 194 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، چترال سے محترم سلیم اللہ چترالی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اپریل فول کا شرعی حکم کیا ہے. یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی تقریباً گزر چکا ہے. تو مسئلہ یہ کہ محترم جناب سلیم اللہ چترالی صاحب نے یقیناً ایک اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، جس میں آج کل بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے مبتلا ہے. اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اپریل فول کی رسم مغرب سے ہمارے یہاں آئی ہے، اور یہ بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1، اس دن صریح جھوٹ بولنے کو لوگ جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کو اگر گناہ سمجھ کر بولا جائے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس کو حلال اور جائز سمجھ کر بولا جائے جیسے اس دن بولا جاتا ہے تو اندیشہ کفر ہے. اور جھوٹ کی برائی اور مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو لوگ، گویا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اپریل فول مناتے ہیں وہ قرآن کریم میں ملعون ٹھہرائے گئے ہیں، اور ان پر خدا تعالی کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، انسانوں کی اور ساری مخلوقات کی لعنت ہے. نمبر 2، اس میں خیانت کا بھی گناہ ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً هو لك مصدق وانت به کاذب، کہ یہ بات بہت بڑی گناہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک بات کہو جس میں وہ تمہیں سچ سمجھے اور تم جھوٹ بول رہے ہو. اور خیانت کا کبیرہ گناہ ہونا بالکل ظاہر ہے. نمبر 3، اس میں دوسرے کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے من غش فلیس منا، جو شخص ہمیں یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نمبر 4، اس میں مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ناحق ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان اور بہت بڑا گناہ اٹھایا. نمبر 5، اپریل فول منانا گمراہ اور بے دین قوموں کی مشابہت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. بس جو لوگ فیشن کے طور پر اپریل فول مناتے ہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یہود و نصارہ کی صف میں اٹھائے جائے. جب یہ اتنے بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے معمولی بھی عقل دی ہو وہ انگریزوں کی اندھی تقلید میں اس کا ارتکاب کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں کو درخواست کروں گا، تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ نہ صرف اس گناہ سے توبہ کرے بلکہ مسلمانوں کے مقتدی لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپریل فول پر قانونی پابندی کا مطالبہ کرے، اور ہمارے مسلمان حکام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس باطل رسم کو سختی سے روکے. آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اپنے تمام سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ آگے اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ اس بات کو مزید آگے پھیلائیں تاکہ جو مسلمان ہمارے بھائی ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ بھی اس گناہ سے بچ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.